اور وہ فرشتے اتریں تو انہیں مہلت نہ ملے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فرشتے آ کر گواہی دیں، تو فرشتے آ بھی گئے، گواہی دیں گے، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، پھر انہیں مہلت نہ ملے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس لیے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا. کیونکہ پھر فرشتے آنے کے بعد یہ جب دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، پھر بھی یہ تو ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر یہ ہلاک ہو جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ تھی کہ انہیں مہلت دی جائے تاکہ یہ ہدایت کو سمجھیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے. ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے، اور ذکر کے لفظی معنی ہوتے ہیں نصیحت. تو یہ وہ خاص نصیحت ہے جو غور سے سننے والے کی دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں، کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہو سکتی. سارے جنات، سارے انسان، ساری مخلوق اگر مل بھی جائے اور مل کر ایک حرف کی کمی بیشی کرنا چاہے یا تغیر اور تبدل کرنا چاہے، تبدیل کرنا چاہے، تو اس کی طاقت نہیں کہ اس کتاب کو بدل سکے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ خصوصیت صرف قرآن پاک ہی کی ہے. دوسری کسی کتاب کو یہ بات میسر نہیں. توریت، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے، ان میں رد و بدل ہوا، چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگوں کی تھی. یہ حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ کئی طرح پر ہے، کئی طرح سے حفاظت فرمائی. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا. وہ معجزہ اس طرح ہے کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نظم ہوتی ہے، کوئی بھی شعر و شاعری ہوتی ہے، کوئی نثر، کوئی تحریر ہوتی ہے، تو اس جیسی تحریر بنا کر بیچ میں کوئی شعر، کوئی مصرع یا کوئی جملہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن قرآن کریم کو اللہ نے ایسا معجزہ بنایا کہ اس میں کوئی عبارت مکس نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ اگر کوئی قاری غلطی سے قرآن پڑھتے پڑھتے ایک پارے سے اسے متشابہ لگ جائے اور وہ دوسرے پارے کی آیت پڑھ دے، تو خود اسے بھی محسوس ہو جاتا ہے، سننے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو معارضے سے اور مقابلے سے محفوظ رکھا. کوئی اس کے جیسا کلام بنانے پر قادر ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ ساری مخلوق اگر مل کر قرآن کو ختم کرنا چاہے، نیست و نابود اور معدوم کرنا چاہے، تو وہ عاجز ہے. دیکھیں کفار کس قدر قرآن پاک سے دشمنی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس مقدس کتاب کو معدوم کرنے سے عاجز ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس سے ہنسی کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کیں اور بے ادبی سے آپ کو مجنون کہا، تو قدیم زمانے سے کفار کی انبیاء کے ساتھ یہی عادت رہی ہے.
اور وہ رسولوں کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں راستہ دیتے ہیں۔ یہاں مجرموں سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پاک پر ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پچھلے لوگوں کی راہ پڑ چکی ہے، پچھلے لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اور وہ انبیاء کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوتے رہے، یہی حال ان کا ہے۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے لوگوں نے نبیوں کی توہین کی، وہ برباد ہو گئے، اب یہ بھی توہین کر رہے ہیں، تو انہیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ دن کو اس میں چڑھتے، لَقَالُوا، جب بھی یہی کہتے، انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری نگاہ باندھ دی گئی ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو ہوا ہے۔ یعنی ان کفار کی دشمنی، عناد، عداوت اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس میں چڑھنا بھی میسر ہو جائے، اور دن میں وہ آسمان تک چڑھ جائیں، آنکھوں سے دیکھیں، فرشتوں کو دیکھیں، فرشتے فرمائیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں، جب بھی وہ نہیں مانیں گے اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی، ہم پر جادو ہوا، تو جب خود اپنے معائنے سے انہیں یقین حاصل نہ ہوا تو فرشتے دنیا میں آ جائیں اور گواہی دیں، جس کو یہ طلب کرتے ہیں انہیں اس کا کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی یہ بیان کیا گیا کہ دلیل اور نشانیاں اسے فائدہ دیتی ہیں جسے کسی قسم کا شک ہو، تو دلیل اس کے شک کو دور کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس کی ہر آیت دلیل ہے، آیت ہے، نشانی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں معجزات دکھائے، تو جو کافر انکار کر رکھے ہیں، ان کے دل اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، انہوں نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور دلائل کی روشنی میں وہ یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اب ان کا انکار جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہے، بغض و عناد کی وجہ سے ہے، اور ضد کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے شخص کو مزید جتنے بھی دلائل دکھائے جائیں، جتنی بھی نشانیاں دکھائی جائیں، وہ نہیں مانیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے۔ جیسے فرمایا گیا کہ اگر آسمان کے دروازے کھل جائیں، یہ اڑ کر آسمان میں چلے بھی جائیں، ساری چیزیں دیکھ بھی لیں، پھر بھی یہ یہی کہیں گے ہم پہ تو جادو کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے، حق کو دیکھنے اور حق پر چلنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔